بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ این ایم ٹی وی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے امریکہ کے حوالے سے ہے کہ آج جو بائیڈن حلف اٹھا رہے ہیں اور جن حالات میں حلف اٹھا رہے ہیں وہ ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ وہاں در آئی ہے، اور وہ اس وقت دہشت گردی کی فضا میں، اور جو واشنگٹن جو مکمل طور پر گیریزن بن گیا ہے، واشنگٹن ڈی سی جو کہ کہا جاتا تھا کہ سب سے پرامن علاقہ ہے دنیا کا، وہ ایک ملٹری گیریزن بنا ہوا ہے، اور اس میں اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کے خوف سے وہ چاروں طرف ملٹری کے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اس حالات میں حلف اٹھائیں گے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وار آن ٹیرر کی جو ابتدا آج اب سے کوئی 20 سال پہلے ہوئی تھی، اس کا یہ کاربن کاپی ہے۔ اس وقت جو واشنگٹن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کاربن کاپی ہے، اور جو کاربن کاپی ہے جو واشنگٹن کی سڑکوں پر، واشنگٹن کی پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہ اس کاربن کاپی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کر کے آئے ہیں عراق میں، افغانستان میں، ویتنام میں، پاکستان میں، افغانستان میں، اس کی ایک عکس جو ہے، اس کی ایک تصویر جو ہے وہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ جو ہے 6 جنوری 2021 سے شروع ہوا، جب پارلیمنٹ ہاؤس میں لوگ امریکی کے صدر کے جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ایک سفید فام تھے، ایک ریسسٹ تھے، ایک اپارتھائڈ تھے، ان صدر کی موجودگی میں، صدر کے حکم پر، ان کی منشا پر، ان کی ایما پر، ان کے حکم پر یہ واقعہ ہوا، اور پارلیمنٹ میں گھس کر انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی پارلیمنٹ کے لوگوں کو، پارلیمنٹ کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ یہ لوگ جو رومن امپائر کے وارث بنتے تھے اور اس کو کیپٹل ہل کہلاتے تھے، اس کی ساری کی ساری جو دہشت تھی، یا اس کی ساری کی ساری جو وقار تھا، اس کی جو بردباری تھی، اس کا جو رعب و دبدبہ تھا، وہ سب خاک میں مل گیا۔ اب جو بائیڈن کیا کریں گے؟ اس کو اینٹی ٹیررزم کریں گے، یا اینٹی ٹیررزم لا پاس کریں گے، یا اینٹی ٹیررزم یا بغاوت کا کیس پاس کریں گے، یا یہ صرف دہشت گردی پہ اکتفا کریں گے؟ جو بائیڈن جو کہ 77 ایئرس اولڈ مین ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کو حمایت تارکین وطن کی ہے، ان تارکین وطن کی جن لوگوں نے یہ ملک بنایا، ایک ایسا ملک جو کہ سفید فام کے لوگ تو جو ہے ایک انٹرمیڈیٹ سے آگے پڑھتے نہیں ہیں، باقی جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سارے کے سارے غیر ملکوں سے آئے، اور انہوں نے اس ملک کو عظیم ملک بنایا۔ اب وہی سفید فام یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صرف سفید فام رہ سکتے ہیں، اور یہ سفید فاموں کا ملک ہے، تو یہ بھی کیسے چلے گا؟ قدرت کا نظام دیکھیے کہ خود یہ کام امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں ہوا ہے، کہ ملک کی جو وقار مجروح ہوا، جو وقار تباہ ہوا، اس کی جو عظمت تباہ ہوئی، وہ ایک سفید فام کے ذریعے کے ہاتھوں میں ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب سفید فام اپنی برتری قائم رکھ سکیں گے؟ اور اگر سفید فام اور سفید فام ہی کو اپنا صدر بنانا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو پھر تارکین وطن کا کیا بنے گا؟ اس سے امریکہ کا کیا بنے گا؟ اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب جو یہ ملک جو ملٹری جو شہر جو ہے واشنگٹن ڈی سی جو ایک گیریزن بن گیا ہے، جس کو گرین زون کا نام دے دیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے ڈپلومیٹک کور کو اور پارلیمنٹ ہاؤس کو، ریڈ زون کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ اب سوال یہ ہے کہ اب جو لبرل لوگ تھے، جو بڑی باتیں کرتے تھے، وہ اب اسے کیا کہیں گے؟ وہ نیو کون کے جو نیو کنزرویٹو تھے، جو کہ ایک دھوکے کے ساتھ میں ایک سفید فاموں کی عظمت کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی بالادستی کے لیے کام کر رہے تھے، امریکہ کی پرائمیسی کے لیے کام کر رہے تھے، اب وہ کیا کہیں گے؟ اب وہ نیو لبرل جو تھے وہ سب کے سب ان کے شکنجے میں پھنسے رہے، سی آئی اے کے، ایف بی آئی کے،
تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو جب جو بائیڈن حلف لیں گے تو اس وقت یہ 3 گھیرے ہوں گے ان کی چاروں طرف، اور اس گھیرے کے اندر اس سے اتنی اسٹرکٹ سیکورٹی کے اندر وہ حلف لینے جا رہے ہیں، جو کہ امریکی تاریخ کے اندر ایک بڑا حسین منظر پیش کرے گا۔ ہم اسے حسین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب لوگوں پر مذاق کرتے تھے، اب یہ خود مذاق کا نشانہ بن گئے ہیں، اب یہ لوگ محصور ہیں۔ اب معلوم یہ ہے کہ ان میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ، ان میں سے جو لوگ فوج پہ مامور ہیں، فوج میں جو ہیں وہ آدمی بھی ان کے اپنے ہیں یا نہیں ہیں، جو سفید فام لوگ ہیں وہ جو بائیڈن کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، وہ جو بائیڈن کو اپنا آدمی نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن سے کے ووٹوں سے یہ آیا ہے، یہ بلیک لوگوں کی ووٹوں سے آیا ہے، یا جو افریقی ممالک ہیں، ایشیائی ممالک ہیں، اسپینش ہیں، اٹالینس ہیں، یورپینس ہیں، ان کے ووٹوں سے آئے، یہ ہمارا آدمی تو نہیں ہے۔ تو اب وہ جب اب کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت گولی چلا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خیریت سے گزر جائے، کیونکہ ورنہ تو پھر تمام امریکہ ایک راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نیو یارک سٹی میں بھی ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صاحب آپ جو کوئی مشتبہ آدمی دیکھیں اس کی ہمیں اطلاع دیں۔ تو کسے اطلاع دیں؟ اگر کسی سفید فام کو اطلاع دیں گے تو وہ ممکن ہے وہ امریکی دستور کا وفادار نہ ہو، اور وفادار وہ ہو تو اس کا عمل کرنے والا ہو، وہ وفادار نہ ہو۔ تو اب یہ واقعہ ہم نے مشرقی پاکستان کی جب علیحدگی ہوئی تھی اس وقت دیکھا تھا کہ جب بنگالی ہمارے جو تھے وہ ہمارے جہاز اڑا کے لے جا رہے تھے، تو ہمارے جہاں جو ہمارے جوان تھے، راشد مناج جیسے، انہوں نے پھر ان کو نہیں جانے دیا۔ ایک نوجوان بچے نے اپنی جان دی اور شہید ہوا، لیکن پاکستان کو بچایا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ لوگ اپنے آپ کو جو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو بڑے لوگ تھے کیپٹل ہل والے، جو ایک زمانے میں کہلائے جاتے تھے، دنیا پہ رول کرتے تھے اور تمام دنیا پر ان کی حکمرانی تھی، اس حوالے سے ان کا نام جو ہے کیپٹل ہل لکھا تھا، اور رومن امپائر کے لوگ ان کے حوالے سے انہوں نے کیپٹل ہل لکھا تھا، اس کے یہ وارث ہیں۔ اب وہاں سوال یہ ہے کہ جو سابقہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 9/11 کمیشن کو جو ہے بروئے کار لائیں تو پھر جا کر یہاں پر ممکن ہے کہ ہم یہاں پر جو دہشت گردی ہے اس کو روک سکیں۔ تو اب سوال یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ سفید فام نسل جو ہے اس بغاوت کو، سفید فاموں کی اس بغاوت کو وہ لوگ کیسے روک سکیں گے؟ سفید فام لوگ خود ہی امریکن ڈویژن کے قریب پہنچ گیا ہے، تقسیم امریکہ ہونے جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ امریکہ کے جو بائیڈن نے 6 فروری کے واقعے کو یہ کہا کہ یہ امریکہ کا چہرہ نہیں ہے، تو امریکہ کا چہرہ تو اس سے بھی گھناؤنا ہے۔ وہ اگر اس گھناؤنے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ جب آپ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ میں نے ایٹم بم پھینکا تھا تو پھر آپ کا وہ چہرہ اچھا تھا۔ جو آپ نے ویتنام میں تباہ کاری کی تھی، آپ نے کمبوڈیا میں کی تھی، آپ نے افغانستان میں کی تھی، آپ نے شام میں کی تھی، آپ نے عراق میں کی تھی، آپ نے لیبیا میں کی تھی، آپ نے افغانستان میں کی تھی، آپ نے پاکستان میں کی تھی، وہ آپ کا چہرہ اچھا تھا۔ تو آپ کا چہرہ تو بہت گھناؤنا ہے، خون نہاک کرتے رہے ہو ساری عمر آپ کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خون نہاک آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اور آپ کی جو تاریخ ہے وہ بدل رہی ہے، اور آپ مکافات عمل کے اس میں آ گئے ہیں، دائرے میں اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ آپ کا وہ ظلم جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کا تعاقب کر رہا ہے، اور جو انسانیت کا خون آپ نے بہایا ہے اس کا حساب کتاب ان سفید فاموں کو دینا پڑے گا، چاہے وہ یورپ کے سفید فام ہوں یا وہ امریکہ کے سفید فام ہوں۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ آج کے موضوع کو ہم زیادہ طویل نہیں دینا چاہتے۔ جو بائیڈن صاحب کی تقریب رنمائی خیریت سے گزر جائے، اس کی تو ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی تباہی نہیں چاہتے۔ اسلام ہم ایک دین مذہب جو ہے وہ بھلائی کا مذہب ہے، وہ
فلاح کا مذہب ہے، وہ امن کا مذہب ہے. ہم اسی کے لیے ساتھ میں اپنے اس کو اپنے اس ولاگ کو کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ امریکہ میں امن ہو جائے گا اور شاید جو بائیڈن اپنے حکمت عملی سے، اپنے تجربے سے اس کو قابو میں پا لیں گے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.